السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، عزیز ساتھی اور دوستوں، امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو واقعہ ہے کعبے کی کنجی، یعنی کعبے کا جو ہے چابی ہے وہ کس کے پاس رہا کرتی تھی اور وہ کون آدمی تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چابی کیسے آئی، یہ واقعہ سماعت کریں گے۔ ہجرت سے پہلے یہ کعبے کی جو چابی ہے عثمان بن طلحہ اس کے پاس رہا کرتی تھی، اور یہ چابی لے کر جو ہے پیر اور جمعرات کو دن کھولا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں آئے اور اس سے کہا، فرمایا کہ کعبے کے دروازہ کھولو، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں کھولوں گا، کھولنے سے انکار کر دیا۔ کون؟ عثمان بن طلحہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان بن طلحہ، تم جانتے ہو یہ چابی تم ابھی دینے سے انکار کرتے ہو، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگا، یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا۔ اس نے کہا کہ دیکھا جائے گا۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ پھر ایک دن آیا ہجرت کے بعد، جب قدوسی لشکر مکہ کو فتح کر دیا، سب لوگ آزاد ہو گئے، تو تمام لشکروں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں آئے، اور وہی عثمان بن طلحہ وہاں پر موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ، عثمان بن طلحہ، لاؤ مجھے چابی دو۔ وہ بیچارہ مجبور ہو گیا، کیونکہ پورا مکہ فتح ہو چکا ہے، اب جو ہے حکومت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اب جو ہے سب آرڈر، سب چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہے۔ وہ بیچارہ عثمان بن طلحہ وہ چابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عثمان بن طلحہ، کیا وہ دن تمہیں یاد ہے جب میں آیا تھا کعبے میں عبادت کرنے کے، تم نے کہا کہ میں چابی نہیں دوں گا، اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ اس نے کہا عثمان بن طلحہ، ہاں یا رسول اللہ، ضرور آپ مجھے یہ بات یاد ہے، آپ نے کہا تھا، آپ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، یہ چابی آپ کے پاس ہے اب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریا دلی کو دیکھیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کو دیکھیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو دیکھیں آپ۔ کل تک جو بندہ دشمن بنا بیٹھا تھا، کل تک جو بندہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا نہیں تھا، اگر وہ چابی لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو دے دیتے، کسی چاہنے والے کو دیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان بن طلحہ، ہجرت سے پہلے چابی تمہارے پاس تھی، اب بھی تمہارے پاس رہے گی، یہ لو چابی، یہ جو ہے تم ہی رکھو، اور تم جو ہے اس کو کھولا کرنا، اور تمہارے پاس ہی رہے گی، اور یہ چابی اس وقت تک تمہارے پاس رہے گی جب تک کوئی مکہ میں فتنہ نہیں ہوگا اور تم سے کوئی بدمعاش انسان ہی، حضور نے فرمایا تم سے کوئی ظالم ہی یہ چابی جو ہے چھینے گا۔ میرے دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دریا دلی دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے لگا، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یا رسول اللہ، آپ جو رحمت للعالمین ہیں۔ میرے دوستو، وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دینے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میرے دوستو، وہ مسلمان ہو گیا، وہ چابی پھر اسی کے پاس ہے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے مطابق کعبے کو کھولتا، کعبے کو بند کرتا۔ میرے دوستو، اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور دریا دلی کو آپ نے معلوم کیا، اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے جسے علم غیب کہتے ہیں، کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور فیوچر میں کیا ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم ہے، اور یہ علم ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے تو ہمیں اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو قیامت کے احوال سے پیشن گوئی کی ہے وہ آج ہو رہا ہے۔ 1400 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، آج وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اور عطائی چیز پر کسی کو اعتراض کرنا کوئی حق نہیں ہے، کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ عطائی چیز پر کسی کو اعتراض کرے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو راہ راست کی ہدایت سے عطا فرمائے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلائے اور کل قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.